صالح کی۔ اس سے پہلے کہ شیخ صالح کی آواز آپ سنیں، وہ حدیث جس کو ابو داؤد نے نقل کیا ہے، سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر 1501 کہتی ہیں، حضرت حمیدہ بنت یاسر اپنی دادی یسیرہ سے روایت کرتی ہیں۔ یسیرہ ہجرت کرنے والے خواتین میں سے تھیں۔ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تسبیح پڑھا کرو، تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ تسبیح پڑھا کرو، تحلیل اور تقدیس کیا کرو، اور انگلیوں پر تسبیحات وغیرہ کو گنا کرو، کیونکہ ان سے قیامت میں پوچھا جائے گا اور انہیں گویائی عطا کر دی جائے گی، اور تم لوگ غفلت نہ برتنا اللہ کی رحمت کو، کہ اس کو اللہ کی رحمت کو تم بھول بیٹھو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے نقل کیا ہے۔ تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، اور تقدیس سبحان الملک القدوس کہنا، اور سبوح قدوس ورب الملائکۃ والروح کہنا ہوتا ہے۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، اور جو تسبیح اور تحلیل اور تقدیس کا معنی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں فضیلت الشیخ صالح المرعشی کی محفل میں۔ وہ اپنا واقعہ نقل کر رہے ہیں کہ میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کے ساتھ ایک مرتبہ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کیا ہوا سن لیجئے، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ اس قصے کو غور سے سن لیجئے۔ ہم نے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نماز پڑھی، اور آپ امام تھے شیخ محمد بن صالح العثیمین۔ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین کو کون نہیں جانتا، عالم اسلام میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے امامت کرائی اور ہم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے پیچھے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اور حجاز میں جس طریقے سے تسبیح پڑھی جاتی ہے، جس منطقے میں ہم رہتے ہیں، حجاز میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں وہ دونوں ہاتھوں پر پڑھی جاتی ہیں اور پوروں پر پڑھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، اس طرح سے پوروں پر پڑھی جاتی ہے۔ میری بھی یہی عادت تھی، شیخ مرعشی کہہ رہے ہیں کہ میری بھی یہی عادت تھی، میں نے ایسے کر کے یہ اس طرح سے پڑھنی شروع کر دی۔ او اکثر اہل الحجاز، حجاز کے بسنے والے اسی طریقے سے ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ برصغیر میں تو ہمیشہ 99.9% اسی طریقے سے تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آسانی لگتی ہے، 15 مرتبہ آپ ایک ہی جھٹکے میں پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 3 3 6 3 9 3 4 12 3 5 15، تو 15 کا شمار آپ نے کر لیا، اور 15 اس پر، تو یہ 30 ہو گئی، اور پھر 3 ایک بار پڑھ لی تو 33 ہو گئی۔ تو انگلیوں پر اس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ ثلاثة بخمس 15، 5 تیا 15، یہ 3 3 3، یہ تو 15 ہو گئی بہت آسانی سے۔ أليس كذلك؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے ایسے؟ تو یہ اس کو ہم ٹچ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، فتلمس، تو اس کو ہم ٹچ کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ٹچ کرنا ہوا میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز۔ اور کہتے ہیں کہ شیخ میرے سامنے چونکہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے دیکھ بھی رہے تھے، اور میں اپنے ہاتھوں کو ایسے پڑھ رہا تھا۔ آپ نے جب نماز پڑھ لی، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے تو مجھے بلایا، تو میں ان کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے پوچھا کہ تم جس طریقے سے تسبیح پڑھتے ہو، یا آپ جس طریقے سے تسبیح پڑھتے ہیں، یا میں جس طریقے سے تسبیح پڑھتا ہوں، یہ اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس پر ذرا غور کیجئے گا۔ العالم، شیخ فرما رہے ہیں کہ دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین سے، شیخ مرعشی سے۔
اور وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اس امتحان میں ہم گزر رہے ہیں، شیخ صالح العثیمین ہم سے سوال کر رہے ہیں اور دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے اس عمل پہ جو کہ ہم ہر روز کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، میرے پاس اس سلسلے میں کوئی ثبوت کے طور پر حدیث نہیں میں پیش کر سکتا۔ یا اللہ کیف تتعبد اللہ بدون دلیل؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت بغیر دلیل کے کیسے کرنے کی جرت کرتے ہو؟ شیخ سے کہا کہ آپ مجھے محروم نہ کریں، مجھے علم سے نواز دیں، میری رہنمائی فرما دیں۔ شیخ نے کہا کہ یہ جو ایسے پڑھنا ہے نا انگلیوں پر، اس کی دلیل نہیں ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 اس کی دلیل نہیں ہے۔ طیب ہم نے پوچھا کہ کیف التسبیح، پھر اگر ایسی بات ہے اس کی دلیل نہیں ہے کہ ہم 3 مرتبہ اس پہ پڑھیں تو پھر دلیل کیا ہے؟ دلیل ہمیں دے دیجئے، ہم تو جب حدیث مل جائے گی تو اس کو سراخوں پر اس پر عمل کریں گے۔ قال ہاکذا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قال ہاکذا، یہ 1 2 3 4 5۔ کیا یہ پتہ چل گیا آپ لوگوں کو کیسے پڑھنی ہے؟ ایسے، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 5 مرتبہ، یہ انگلیوں پر، جیسے وہ ابو داؤد کی جو روایت ہے نا وہ بھی انگلیوں کا تذکرہ ہے، اس میں پوروں کا تذکرہ نہیں ہے۔ عقد و بسط، عقد کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اس طریقے سے، اور بسط کس کو کہتے ہیں؟ اس طریقے سے ہاتھ کھولنے کو، ہاکذا۔ تو میں نے بھی جس طریقے سے انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا دلیل کا، میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے پڑھانا چاہیے تو دلیل دیجئے۔ تو شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احسنت، بہت اچھی بات تم نے کہی ہے۔ ہاں، یہاں ایک اور مسئلہ بیان کر دیا کہ آپ نے یہ کہا کہ احسنت، اس بات کا آپ نے مطالبہ کیا کہ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کرو، تقلید نہ کرو، مقلد نہ بنو۔ امام ابو حنیفہ کے، امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل کے، امام ابن باز کے، امام البانی کے، امام شوکانی کے، اور نہ جانے کن کن علماء کے، ان کی تقلید نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل سے عمل کیا کرو اور دلیل کا مطالبہ کرو علماء سے۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى زوجاته، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک بیوی کو یہ فرمایا، اعقدنا التسبیح بأصابعكن مستنطقات۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو یہ حکم دیا کہ انگلیوں پر شمار کرنا، کیونکہ یہ قیامت کے دن ان کو گویائی عطا کر دی جائے گی، آپ کے اعضاء بھی، آپ کے جسم کے اعضاء جواب دیں گے۔ وفي رواية عقدنا التصبيح بأناملكن فإنهن مستنطقات يوم القيامة۔ وہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کری، في لغة العرب هكذا، العقد فی لغت العربی ہاکذا، یہ ہے العقد جس کا حدیث میں تذکرہ ہے، هذا العقد وهذا بسط وهذا البسط وليس لمس۔ وَلَيْسَ اللَّمْسُ، جو بات کھٹک رہی تھی مجھے بھی کھٹکی اور آپ کو بھی شاید کھٹکے گی، اور اس کو آپ اگر غور کریں گے تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا ایسے، یہ لمس ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹچ کر رہے ہیں ہم، اور پوروں کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں انگلیوں کا تذکرہ ہے۔ تو آپ پوروں کی بجائے انگلیوں پر اگر پڑھیں تو یہ زیادہ افضل ہے۔